بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آج سورہ مزمل کی آیت نمبر 17، 18 اور 19 پر ہمارا کلام ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، تم اس دن کیسے بچ سکو گے اگر تم نے کفر کیا جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ السماء منفطر بہ، آسمان اس کی ہولناکی کے سبب پھٹ جائے گا۔ کان وعدہ مفعولا، اور اللہ کا وعدہ ہو کر رہے گا۔ ان ھذہ تذکرہ، بلا شبہ یہ نصیحت ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، تو جو چاہے اپنے رب کی طرف راہ لے۔ ناظرین، ان آیات کے اندر کفار مکہ کو تنبیہ کی گئی۔ پچھلی آیات کے اندر یہ بیان ہوا کہ فرعون نے اپنی فرعونیت دکھائی، لوگوں پر ظلم و ستم کرتا رہا، اس نے اپنے رب کے احکامات کو نظر انداز کیا، اس کے رسول سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے اگینسٹ آیا، ان کے خلاف ہوا، تو اس کا انجام تو یہ ہوا کہ دنیا میں اسے نشان عبرت بنا دیا گیا۔ تم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہو، اور اگر تمہیں دنیاوی طور پر کوئی مصیبت نہیں آتی، تمہیں تباہ و برباد نہیں کیا جاتا، لیکن تم آخرت کے اس دن میں جس دن بچے بوڑھے ہو جائیں گے، اتنی ہیبت رکھنے والے دن کے اندر تم کیسے بچ سکو گے؟ اور اس دن کی ہیبت کا ایک بیان اس طرح بھی ہوا کہ آسمان جیسی عظیم مخلوق جو ایسی چھت ہے جو بغیر پلر کے کھڑی ہے، اس دن پھٹ جائے گا۔ السماء منفطر بہ، اور ناظرین یہ معاملہ ہو کر رہے گا، وہ دن آ کر رہے گا جس دن لوگوں کو اپنے نظریات اور اپنے اعمال کا جواب اللہ کے حضور دینا ہے۔ ناظرین، یہاں پر بات بالخصوص تو کفار مکہ سے ہے، لیکن بالعموم تمام کفار سے یہ بات ہے کہ ایک کافر شخص جس نے اسلام کو اختیار نہ کیا دنیا کے اندر، آج یہ کہتا ہے کہ جناب میں ریسرچ کرتا ہوں، جو مجھے سمجھ میں آتا ہے میں اسے اختیار کروں گا۔ ناظرین، میں ریسرچ کرتا ہوں، جو مجھے سمجھ میں آئے میں اسے اختیار کروں، تو یہ میں کا تو آپشن ہمارے پاس نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس کتاب ہدایت کے اندر، قرآن کریم فرقان حمید کے اندر یہ واضح بیان کر دیا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک منتخب، پسندیدہ، قابل قبول دین اسلام ہی ہے۔ تو پھر اس کے بعد اگر کوئی شخص اپنی مرضی سے آپشن اختیار کرے تو وہ کیا جواب دے گا، کیسے بچے گا؟ اور یاد رکھیے کہ قیامت کی جس ہولناکی کی بات کی جا رہی ہے کہ بچے بوڑھے ہو جائیں گے، ناظرین 50,000 سال کا وہ ایک دن ہے جس دن انسان کو اپنے تمام نظریات، اپنے تمام اعمال اور ہر چیز کے بارے میں، ہر نعمت کے استعمال کے بارے میں اسے جواب دہ ہونا ہے۔ تو پھر جس نے غفلت اختیار کی یا جس نے اپنے نفس کی پیروی کی، تو اس کے بعد یقیناً ناکامی اور ہمیشہ کی پسپائی جو ہے ایک ہی راستہ بچتا ہے، اور یہ انتہائی خطرناک ہے۔ فرمایا ان ھذہ تذکرہ، یہ نصیحت ہے۔ آج اللہ کے رسول کی پیروی کرنی ہے، آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول جو اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں امت تک، آج اسے ماننے کا وقت ہے۔ اور جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف راہ لیتا ہے تو پھر رب کریم عز و جل اسے عظیم کامیابیوں سے یوں نوازتا ہے کہ اسے اپنی رضا عطا فرماتا ہے۔ اچھا، یہاں ایک قابل وضاحت بات یہ ہے، انسان اللہ کی طرف کون سی راہ لے؟ دائیں جائے، بائیں جائے، آگے جائے، پیچھے جائے، اوپر جائے، نیچے جائے؟ تو بات یہ ہے کہ رب تو اس کی شہرک سے بھی قریب ہے۔ اگر آج بندہ سانس بھی لے رہا ہے، جی رہا ہے، زندہ ہے، تو سانس بھی وہ اپنی مرضی سے نہیں لے رہا، اپنی طاقت و قدرت سے نہیں لے رہا، بلکہ رب کی عطا کردہ قدرت سے لے رہا ہے۔ تو ناظرین، جب رب اتنا قریب ہے تو وہ کس طرف جائے؟ تو بات یہ ہے کہ صرف ایک چیز کہ وہ ذات شہرک سے قریب ہے، پھر بھی اس کا قرب پانے کے لیے اس غفلت کو ہٹانا ہوگا۔ اور وہ غفلت کیا ہے کہ انسان جو ہے اپنے دل کے اندر اپنے رب کی یاد کو ہمیشہ برقرار رکھے، اور اس کی یاد کو جب تک وہ اپنے دل کے اندر رکھتا ہے تو رب کریم عز و جل کی خاص رحمتیں متوجہ ہو جاتی ہیں۔ اور جب بندے کے دل سے اس کے رب کی یاد نکل جائے تو پھر وہ ایک ویران قبرستان کی مانند ہے، اور گویا کہ وہ شہرک سے قریب ہونے کے باوجود بھی بہت دور ہے۔